حمیرہ اصغر کی موت یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جس طرح اس کو ایزیلی بتایا جا رہا ہے کہ ایک اپارٹمنٹ میں لاش ملتی ہے اور کوئی طبی موت بتایا جا رہا ہے. اچھا پولیس نے تو اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ معاملہ ختم ہو جائے, لیکن معاملہ یہ اتنا سیدھا نہیں ہے. یہ طبی موت بھی ہو سکتی ہے, یہ قتل بھی ہو سکتا ہے. اچھا ہمارے جو ذرائع سے پتہ چلا ہے حمیرہ اصغر کے بارے میں, تو وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھیں جو بتایا جا رہا ہے, اور ان کی دوستی یاری اتنی نہیں تھی. وہ اپنا کام کرتی تھی اور کام کرنے کے بعد وہ جاتی تھی اپنے گھر چلی جاتی تھی, اور ان کے گھر کا بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتہ تھا. حمیرہ اصغر جو فیمس ہوئی تھی وہ دو وجہ سے فیمس ہوئی تھی. ایک تو عدنان صدیقی کا شو تھا تماشا, وہاں سے ان کو بہت زیادہ فیم ملا. اس کے بعد ایک مووی تھی لو گرو کے نام سے, اس کے اندر ان کا ایک پارٹ تھا. جب انہوں نے وہ پارٹ کیا اس کے بعد ان سے ٹیم کانٹیکٹ کر رہی تھی کہ آ کے اس کی ڈبنگ کرے, لیکن جب وہ ڈبنگ کر رہے تھے اس ٹائم پہ اس ٹیم کا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوا. ان کو ان کے گھر کا بھی نہیں پتہ تھا, چونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی کو اپنے گھر لے کے نہیں جاتی تھیں اور اپنے کام سے کام رکھتی تھیں. اب یہ فوت کیسے ہوئیں, اور اتنے ٹائم سے یہ فوت ہوتی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ 9 ماہ سے یہ فوت ہو چکی ہیں. ڈی این اے کی جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کتنا ٹائم ہو گیا, لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے کہ تقریباً 9 ماہ سے یہ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں تھی. تو اگر یہ 9 ماہ سے کانٹیکٹ میں نہیں تھی تو ان کی فیملی نے کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد اس کی فیملی نے سٹارٹ میں یہ کیوں بولا کہ ہم لوگ اس کی ڈیڈ باڈی نہیں لے رہے, آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لو. اس کے بعد ان کی بھابھی کا بیان بھی سامنے آتا ہے کہ ان کا جائیداد کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کی گھر میں لڑائی بھی ہوئی تھی, اور ان کا ایک بھائی ان سے ناراض تھا. ان کی یہ بھابھی بولتی ہے مجھے بھی گھر سے نکالا گیا اسی لیے کہ میرا ایک بیٹا ہے اور کل کو جائیداد اس کو نہ مل جائے, اور جو میرا شوہر ہے اس کو اس کا بھائی میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں, نشر آور ادویات, تاکہ اس کا دماغ کام نہ کرے. حمیرہ اصغر لوگ یہ 4 بہن بھائی تھے, جس میں سے 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں. ایک بہن کی آلریڈی شادی ہو چکی تھی, باقی بھائی اور فیملی مل کے رہتے تھے. اب جائیداد کا مسئلہ آ گیا, بھائی کو نشہ آور ادویات دیں اور اس بھائی نے بھابھی کو گھر سے بھی نکال دیا. تو یہاں پہ لالچ والا میٹر تو آ چکا ہے. پھر یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی, اگست میں گھر جاتی ہیں, پھر اس کے بعد یہ 2 ماہ گھر کے اندر رہتی ہیں, پھر اس کے بعد واپس آتی ہیں. آ کے یہ پہلے کال کرتی ہیں اپنی والدہ کو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے پیسے بھیجیں. تو ان کی والدہ کہتی ہے میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, میں آپ کو پیسے نہیں بھیج سکتی. اچھا جائیداد بھی ان کا بھائی ان کو نہیں دے رہا تھا. اب ان کی موت کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو یہ آپشن ہے ان کی طبعی موت ہے, یعنی سٹریس بہت زیادہ تھا, ڈپریشن بہت زیادہ تھا, اور یہ جیسی واپس آتی ہیں ان کے پاس رینٹ کے پیسے نہیں تھے, بلز کے پیسے نہیں تھے, جس کی وجہ سے ڈپریشن انزائٹی ان کو کوئی اٹیک ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ نشہ یہ خود نہیں کرتی تھی, یہ بات بالکل کلیئر ہے, اور کسی نے بھی ابھی تک یہ نہیں بولا کہ کسی قسم کے بھی یہ نشے میں ملوث تھی. تو نشہ یہ بالکل نہیں کرتی تھی, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے دوست چونکہ میڈیا میں تھیں تو ان کے دوست ہو سکتے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی لڑائی ہوگی ہو ان کے ساتھ, اور اس کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو کہ جس کے بعد یہ فوت ہو گئی ہوں. اور اس کے علاوہ ان کو کچھ تھریٹس بھی مل رہے تھے. موبائل چونکہ ان کا پولیس کے پاس ہے, 3 بندوں کو طلب بھی کر لیا گیا ہے, ان سے انویسٹیگیشن بھی ہوگی اب, اور تھریٹ تھے ان کو, یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے. اور ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, لینڈ لارڈ کا اتنے عرصے سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا, اور اس کے بعد وہ بھی کوئی اس کے خلاف کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں دے رہا. اس نے بھی کورٹ میں گیا, پھر وہاں سے بیلف لے کے آیا. مطلب وہ پہلے بھی آ سکتے تھے, جب بجلی کٹی ہوئی ہے, گھر کے اندر کوئی نہیں ہے, اس کو اوپن بھی کر سکتے تھے, بہت سارے معاملات ہو سکتے تھے, بہت ساری چیزیں شک و شبہات اب آ چکی ہیں. اور سب سے مین بات یہ ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اب تو ان کی فیملی نے لے لی ہے, ان کی رسومات کل ادا کر دی جائیں گی, لیکن سٹارٹ میں انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا. پھر اس کے بعد ان کی بہنوئی سامنے آئے تھے, ان کی بہنوئی نے پولیس سے کانٹیکٹ کیا تھا, تو پولیس نے بولا تھا جب تک کوئی خونی رشتہ ہم سے کانٹیکٹ نہیں کرتا تب تک ہم لوگ ڈیڈ باڈی نہیں دے سکتے. اس کے بعد ان کی بہن بھی سامنے آئے, ان کے باپ بھی سامنے آئے. اب ڈیڈ باڈی آج وہ لے کے جا چکے ہیں. مین چیزیں کب کلیئر ہوگی؟ جب کیمیکل فرانزک سامنے آئے گی, جب ڈی این اے کی رپورٹ آئے گی تب پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ تھا کیا. لیکن اتنے ٹائم سے وہ کسی سے کانٹیکٹ میں نہیں تھی. ظاہری بات ہے جو سوشل میڈیا کا بندہ ہوتا ہے, جو اتنا ان چیزوں میں ان ہوتا ہے, اس کی دوستی تو ہوتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی دوستی نہ ہو. ظاہری بات ہے کام ملتا ہے, مینیجرز ہوتے ہیں, لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں, تب جا کے آپ کو کام ملتا ہے. اس طرح گھر بیٹھے تو آپ کو کام نہیں ملتا. اور یہ 2 ماہ کے لیے گھر کیوں گی, یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جب بندہ کام کر رہا ہوتا ہے خاص طور پہ میڈیا میں, تو 2 ماہ وہ اپنی انڈسٹری سے کٹ کے نہیں رہ سکتا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہو آپ 2 ماہ کے لیے کٹ ہو جاؤ. تو کیا ان کو تھریٹس مل رہے تھے جس کی وجہ سے وہ گھر گئی تھی, پھر اس کے بعد واپس آئی تھی. چیزیں بہت جلد کلیئر ہو جائیں گی. اگر یہ قتل ہے تو پھر یہ قتل ننگا ضرور ہوگا, اور اگر یہ ان کی طبعی موت ہے تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے.
لیکن شکوک و شبہات اس میں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پہلے تو یہ سامنے آ رہا تھا لاش 1 ماہ پرانی ہے, پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ 1 ماہ پرانی لاش ہے, لیکن جب بعد میں پتہ چلا ان کا تو کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا, ان کا جو موبائل ہے وہ ڈیڈ ہے, ان کا واٹس ایپ ڈیڈ ہے, ان کے سوشل میڈیا پیجز ڈیڈ ہے. اور کب سے ڈیڈ ہے؟ تقریباً 9 ماہ سے ڈیڈ ہے. اور ان کے جو فریج کے اندر چیزیں رکھی گئی تھیں وہ ایکسپائری تھی, کیونکہ 2024 کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں, تو 2024 سے چیزیں لے کے اب تک ساری ایکسپائر تھیں. فریج بھی بند تھا, لائٹ بھی کٹی ہوئی تھی, اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہر بلڈنگ میں ہر فلیٹ کی مینٹیننس ہوتی ہے جو ہر ماہ لی جاتی ہے, تو مینٹیننس والے نے مینٹیننس کیوں نہیں لی؟ اس کے بعد پھر صفائی ہوتی ہے ڈیلی ہر بلڈنگ کی, صفائی والے کو اسمیل کیوں نہیں آئی؟ آپ کو پتہ ہے جب ڈیڈ باڈی اس طرح گل سڑتی ہے, اوپر سے پھر نہ اے سی تھا لگا ہوا تھا اس ٹائم پہ, نہ باقی چیزیں تھیں, تو جب یہ لاش گل سڑتی ہے, ایون ان کے جو بال تھے سر سے وہ ختم ہو چکے تھے, جسم کے ساتھ چونٹیاں لگی ہوئی تھیں, تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایک اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو صفائی والا تھا اس کو یہ اسمیل کیوں نہیں آئی؟ اس کے بعد مینٹیننس والے تھے اس بلڈنگ کے, ان کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ پھر کوڑا اٹھانے والا تھا اس کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ کہیں نہ کہیں سے شواہد ملنے چاہیے تھے. 9 ماہ تک اس کے گھر والوں نے رابطہ بھی اس سے نہیں کیا, حالانکہ وہ 2 ماہ ان کے پاس رہ کے گئی تھی. پھر اس نے والدہ سے کانٹیکٹ بھی کیا تھا, اس کی والدہ نے اس سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ان کی بھابھی یہ بات بولتی ہیں کہ ان کی والدہ نے کوشش کی تھی رابطہ کرنے کی, اور مجھے بولا تھا آپ بھی کراچی کی سے پتہ کرو وہ کہاں چلی گئی ہے. ایک اور چیز سامنے آئی ہے, ان کے کچھ دوستوں کی طرف سے ایک اپلیکیشن تھانے کے اندر دی گئی تھی کہ وہ لاپتہ ہیں, ان کا پتہ کیا جائے. تو یہ چیز بھی سامنے آنا متوقع ہے کہ بہت جلد یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی. اور 9 ماہ ایک لاش پڑی رہتی ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا اپارٹمنٹ کے اندر. یہ کوئی سیپریٹ گھر نہیں تھا, کوئی 10 مرلے کا یا کنال کا گھر ہو کے کسی کو پڑوسیوں کو پتہ نہ چلے. 10 مرلے کے گھر میں بھی اگر اس طرح ڈیڈ باڈی پڑی رہے تو اسمیل آ ہی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ اسمیل کیوں نہ آئی, کسی کو فیل کیوں نہ ہوا؟ بجلی کٹنے پہ بھی کسی کو فیل نہ ہوا کہ یار بجلی کٹی ہوئی اپارٹمنٹ میں, جا کے دیکھے تو صحیح. پھر لینڈ لارڈ کی طرف سے ساری چیزیں ہونا, تو شکوک و شبہات تو اس میں سامنے آ چکے ہیں. یہ کیس سیدھا نہیں ہے, پولیس نے پوری کوشش کی تھی کسی طرح کیس ختم ہو جائے اور اس کے بعد ان کی جان بھی چھوٹ جائے, لیکن یہ جان چھوٹے گی نہیں. یہ جو معاملہ ہے یہ اینڈ تک جائے گا, جانا بھی چاہیے, اور آہستہ آہستہ چیزیں کھلے گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ جائیداد کا تنازع تھا تو اس کے بھائی نے کہ ان کا مرڈر کر دیا یا کروا دیا ہے. ابھی یہ اتھنٹک کوئی بات سامنے نہیں آئی. کل ان کی تدفین ہوگی, تدفین کے بعد ظاہری بات ہے پولیس پھر پکڑ دکڑ کرے گی. 3 بندوں کو جو ان کے قریبی دوست تھے, جن سے ان کے روابط تھے, فون پہ بات ہوتی تھی, ملنا ملانا تھا, تو ان لوگوں کو بلا لیا گیا, پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اس کے علاوہ کل جب باقی معاملات ہو گئے پھر اس کی فیملی کو بلایا جائے گا, اس کے والد کو, والدہ کو, اس کی بہن کو, اس کے بھائیوں کو, سب سے انویسٹیگیشن ہوگی. پھر اس کے بعد چیزیں کلیئر ہوگی کہ سارا اس بچی کے ساتھ معاملہ کیا ہوا. اگر تو یہ قتل ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے کہ کسی کو قتل کرنے کے بعد آپ اندر پھینک دیتے ہو, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اگر یہ طبعی موت ہے تو پھر بھی افسوس کی بات ہے کہ گھر والے کہاں پہ سوئے ہوئے تھے. ایک بچی جیتی جاگتی, جب ان کے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا, سب کچھ تھا, جب وہ غائب ہوتی ہے منظر عام سے, تو پھر اس کے بعد وہ اس کا پتہ کیوں نہیں کرتے. اور سوشل میڈیا کی میں بات کروں, انسٹاگرام ہے, باقی جو پلیٹ فارم ہے, انسٹاگرام پہ 7 لاکھ پلس ان کے فالوور تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی ان تھیں, مارکیٹنگ کرتی تھیں, پروموشن کرتی تھیں, لوگوں سے رابطے تھے. اور جو سب سے مین چیز سامنے آئی ہے کہ یہ پارٹی وغیرہ نہیں کرتی تھی, یہ پلز نہیں لیتی تھی, یہ ڈرگز نہیں لیتی تھی. یہ بات بالکل سامنے آئی ہے. کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی فوٹیج سامنے نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ کوئی پارٹی کرتی تھی یا ڈرگز کرتی تھی. یہ کوئی بندے ان کے گھر میں آتے تھے, ان کے گھر میں آتا بھی کوئی نہیں تھا, کام کرتی تھی, کام کے بعد واپس آتی تھی, اپنے کام سے کام رکھتی تھی. یہ باتیں کون بتا رہے؟ یہ جو بلڈنگ میں ان کے نیبرز ہیں وہ یہ باتیں بتا رہے کہ ہم نے یہاں پہ کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی ان کے ساتھ آیا ہو. ان 8 سالوں میں 7-8 سال وہ وہاں پہ رہی ہیں, کوئی بھی 7-8 سال نہیں آیا کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اور کسی قسم کا معاملہ نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی اس طرح کا نشہ کیا, باقی چیزیں کی. اسٹارٹ میں اطلاعات آ رہی تھیں کہ یہ نشہ کرتی تھی, لیکن اب جو ان کے نیبر ہیں انہوں نے ڈینائی کیا, کوئی نشہ نہیں کرتی تھی, کوئی کسی قسم کی ڈرگز نہیں لیتی تھیں, کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں تھا. بس آتی تھیں, اپنا کام کرتی تھیں اور اس کے بعد اپنے اپارٹمنٹ میں رہتی تھیں. اکیلے ضرور تھیں, تو پینک اٹیک بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ مرڈر بھی ہو سکتا ہے. کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں, لیکن وہ قبل از وقت ہم ویٹ کریں گے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے تاکہ اس میں چیزیں کلیئر ہو جائیں. پھر میں وہ چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. کنیکٹڈ رہیے گا, کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, آپ چینل کو سبسکرائب کر لو. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.